صرف کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے یہ کرو. یہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اگر کسی کو پکڑنا ہے توشہ خانہ کیس میں تو اس میں مریم نواز پکڑی جاتی ہے, نواز شریف پکڑا جاتا ہے اور آصف زرداری, کیونکہ انہوں نے وہاں سے مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ میں سے انہوں نے وہ گاڑیاں خریدی اور سستے قیمت پہ. وہ خرید سکتے ہی نہیں تھے کیونکہ توشہ خانہ میں گاڑی آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی گاڑی ایک ملی تھی, آپ گاڑی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے. ان تینوں نے بھی گاڑی, اس نے زرداری نے 3 گاڑیاں نکالی, نواز شریف نے ایک مہنگی گاڑی پہلے 9 سال چلائی, اور اس کے بعد جا کے جب یہ یوسف رضا ہے تب اس نے ڈکلیئر کی اور اس کی پھر ایک قیمت ادا کی. اور مریم نواز نے ڈکلیئر ہی نہیں کی توشہ خانہ میں ایک گاڑی جو کہ ابو دھابی سے رائل فیملی سے ملی, اور وہ اس نے جا کے پھر آگے بیچ دی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر جو واضح طور پہ قانون ٹوٹا ہوا ہے, اس میں تو کوئی قانون ہی کوئی نہیں ٹوٹا. مجھے بتائیں میں نے کیا اللیگل چیز کی ہے. انہوں نے تو قانون توڑا ہوا ہے, ان کو نہیں کچھ کسی کو پکڑنا. پھر آگے چلیں. میرے پر ایک کیس ہے جی کہ میری بہن کو میں نے انفلوئنس کر کے ایک 6 ارب کی زمین دلوا دی صرف 6 کروڑ میں. اور 6 ارب کی اس لیے کیونکہ وہاں کو نہر لگنی تھی تو اس سے اس کی قیمت اوپر چلی جانی تھی. اور میں نے زبردستی لوگوں سے کہا کہ کیونکہ میں پرائم منسٹر تھا, میں نے زبردستی کہا کہ وہ کسانوں سے اسے زمین دلوا دی. اب یہ اتنے ڈفرز ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ جو میری بہن نے پیسے دیے وہ چیک سے دیے ہوئے پیسے. چیک 25 اپریل کو 2022 کو ایک چیک دیا گیا ہے, اور 2 جون 2022 کو دوسرا چیک دیا گیا. عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر ہٹ چکا تھا. تو میں نے کیسے انفلوئنس کیا وہ کسانوں کو؟ اگر یہ ہے میرے اوپر کرپشن کے کیسز, اس کے اوپر چکر لگ رہا ہے میرے, کبھی ایک عدالت سے کبھی نیب میں اچھا. اور توشہ خانہ کے اوپر نیب کا بھی کیس ہے, توشہ خانہ کے اوپر الیکشن کمیشن کا بھی کیس ہے, اور FIR بھی کٹی ہوئی ہے ایک ہی توشہ خانہ کے اوپر. یہ آگے کرپشن کے کیسز. آگے چلے ذرا میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اور کون سے کیسز ہیں. اچھا جی, قتل کیس. کوئٹہ کے اندر قتل ہوتا ہے, اس کے 4 گھنٹے کے اندر شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے مسٹر ڈینٹونک, وہ جا کے ایک دم ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ جی عمران خان نے اس کو قتل کر دیا. اس وقت میرے پر 150 کیسز تھے. مجھے کیا پتا کہ کون سا کیس ہے, کون سا وکیل ہے. وہ ہمیں ریڈار پہ ہی نہیں تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا کیس ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا کیس کیا تھا. جی وکیل کو عمران خان نے قتل کروا دیا. اس کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھاتی ہے پولیس. سارے کوئٹہ کو پتا کیا ہوا, کیونکہ ساری وکلا کمیونٹی کو پتا ہے. اس کو 12 گھنٹے پولیس رکھتی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ FIR میں عمران خان کا نام لے دیتا ہے کہ عمران خان نے قتل کیا. اس کے اگلے دن اس کی بیوی سٹیٹمنٹ, اس کی ویڈیو ریکارڈنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ میرے خاندان نے, رشتہ داروں نے اس کا قتل کیا ہے. اس سے پہلے ایک باقاعدہ ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس وکیل کے خلاف کہ اس نے ہمارا قتل کروایا ہے. عدالت کو وہی وکیل جا کے کہتا ہے کہ میرے کیسز سے بھی میں نہ لگاؤ, یہاں لگاؤ کیونکہ ہماری دشمنیاں ہیں. اس کا قتل میرے پہ ڈال کے اور FIR کٹ جاتی ہے 302 کی, اور کہتے ہیں جی آپ کوٹہ جا کے اپیئر کریں. اور پھر اس سے پہلے ضلع شاہ کا جب 8 مارچ کو قتل ہوتا ہے پولیس کسٹڈی میں, میرے اوپر پھر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں. میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا, کیونکہ یہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی تھی اس دن, کیونکہ ہم اپنی ریلی نکالنے لگے. پتہ چلا جناب ایک دم 144 پولیس نے لگا کے تو ریلی روک دی ہے. تو میں اندر بیٹھا ہوں, میرے اوپر 302 کا قتل کا کیس ہو جاتا ہے. 3 دن کے بعد جب ضلع شاہ کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ 26 جگہ اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو قتل کیا. اب اس کے بعد پولیس پھنس جاتی ہے. پھر کیا کرتی ہے, نہیں جی وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور ایکسیڈنٹ میں بھی پھر مجھے بات ہے کہ جی میں نے کوئی انفارمیشن نہیں دی, ایک اور FIR کٹ جاتی ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو قتل کرنے کا کیس ہے, یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے سے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرانے گاہک ہیں, یہ لوگوں کو قتل کروانے کے یہ ہیں. یہ شہباز شریف خاص طور پہ
اور یہ جو لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کرنے کے یہ ماسٹر ہیں اس کے. میں اب بات کر رہا ہوں یہ جب 97 سے 99 تک یہ شہباز شریف جب چیف منسٹر تھا اور بھائی صاحب اوپر پرائم منسٹر تھے, ذرا یہ چھوٹی سی ایک عابد باکسر نے اس کے اوپر کہا ہوا ہے ڈاکیومنٹری, وہ سنیں. میں سچو سبزہ زار تھا اس وقت, مجھے ایک سینئر افسر نے بلایا اور کلیئر یہ کہا کہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب یہ 5 بندے سبزہ زار میں مروانا چاہتے ہیں. میں نے انکار کیا. میرے انکار کے بعد یہ ڈیوٹی انہوں نے اپنے لیفٹ ہینڈ, رائٹ ہینڈ نہیں لیفٹ ہینڈ عمر ورک کی لگائی, اور وہ عمر ورک نے 5 سبزہ زار میں بندے وہ قتل کیے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گارڈین کے اندر ایک آرٹیکل چھپتا ہے, یہ جب 97 سے 99 تک تھا شہباز شریف. آرٹیکل کیا ہے اس میں کہتا ہے 850 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پولیس مقابلے میں لوگوں کو مروایا جاتا ہے جب شہباز شریف چیف منسٹر تھا. اور اس کے اندر وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کنفرم کرتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پولیس انکاؤنٹر کے ذریعے شہباز شریف نے لوگ اس کے دور میں لوگ مروائے گئے. اب ذرا یہ سنیں کہ عابد باکسر کیا کہتا ہے. پنجاب میں جعلی مقابلوں کے لیے پولیس انسپیکٹرز کو کیسے مجبور کیا جاتا ہے. انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر کی نئے ویڈیو میں سنسنی خیز انکشافات. مجھے حراست میں لے کر جھوٹے مقدمات میں نامزد کیا گیا, یہ ان کی جانب سے کہا گیا. کچھ چیزیں جو میڈیا اور پبلک کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کس طرح شہباز شریف صاحب لوگوں کے ریکارڈ بنواتے ہیں, کس طرح انہیں جعلی پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے, کس طرح لوگوں کی جائیدادیں ہتھیائی جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں میں آج پبلک کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کر سکیں. میں 99 میں بطور ایس ایچ او فیکٹری ایریا تعینات تھا. میرے ماموں ایک رقبہ باغ گچا کی ملکیت کے دعویدار تھے. میاں صاحب اس کو خریدنا چاہتے تھے لیکن قیمت میاں صاحب کی مرضی کی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی تھی, جس کے بعد میاں صاحب نے اس کو ہتھیانے کا فیصلہ کیا. لیاقت نام کے مالی کو مدعی بنا دیا گیا اور مدعی بنانے کے بعد اس کو ایک پرچہ دے دیا گیا کہ یہ تمام رجسٹریاں باغ گچا کی جو ہیں یہ جعلی اور بیک ڈیٹڈ ہیں. اور ایک فکرہ لکھوا دیا گیا کہ میرے ماموں ظفر عباس نے مالی کو دھمکی لگائی ہے کہ میں عابد باکسر سے تجھے مروا دوں گا. یہ جو بات یا یہ جو لائن ہے یہ اینٹی کرپشن لا کے مطابق کوئی جرم نہیں بنتا. زیادہ سے زیادہ اگر ہوتا تو 506 کا پرچہ میرے ماموں کے خلاف درج ہو سکتا تھا. میرے ماموں پہ پریشر ڈالا گیا, میرے ماموں یہ پریشر برداشت نہ کر سکے اور وہ بچوں کے ساتھ بیرون ملک چلے گئے. میاں شہباز شریف صاحب کے حکم پر مجھے معطل کر دیا گیا. معطل کرنے کے بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں مجھے زیر حراست رکھا گیا. اس کے بعد ایک لیٹر حمزہ شہباز کا جو منظر عام پہ آیا, تمام پاکستان کے اخبارات میں چھپا. اس میں اس نے فواد حسن فواد صاحب کو لکھا کہ عابد باکسر کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے, اور ایک فقرہ آخر میں لکھا پلیز نوٹ اٹ دیٹ وی آر ناٹ ان دا ہیبٹ آف listening the word legal or illegal. اس کے بعد مجھے اچھا جی, اب یہ ذرا سمجھ جائیں کہ جو قتل, اور اس نے شہباز شریف نے ایک اور میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں آرمی چیف کو اب قتل کروانا چاہتا ہوں, کہ میں پلان کر رہا ہوں آرمی چیف کو قتل کروانے کے لیے. اور اس دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریزی میں ہے کہ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف, یعنی چور جو ہوتا ہے وہ چور کو پکڑ سکتا ہے کیونکہ چور چور کی طرح سوچتا ہے, کیونکہ یہ ساری زندگی یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. یہ اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کوئی قتل نہیں کروانا ہے, ان کو پتہ ہے کہ نہ میں سب کو کوئٹہ کو پتہ ہے نہ میں نے اس کو قتل کروایا نہ یہ ذل شاہ کو, لیکن یہ جھوٹے الزام لگانے کے یہ ماسٹر ہے. اچھا یہ قتل یہ ہو گیا جی مرڈر کیسز, یہ میرے پاس ایک ایف آئی آر ادھر کی کٹی ہوئی ہے اور ایک انہوں نے ذل شاہ کے اوپر اور چینج کر کے کٹوا دیے. پھر آ جائے جی دہشت گردی. زیادہ تر اب میرے پر کیس دہشت گردی کی عدالتوں میں ہیں. اب وہ دہشت گردی کے کیسز کیسے ہیں, 9 میں سے پہلے کیسز ہیں. وہ کیسز کیا ہے جناب, میں کوئی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے, کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, کوئی مظاہرہ میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے جناب عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس. ایک الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے, اس کے اندر کچھ آپس میں کچھ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا, عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ. مریم نواز کی ویڈیو ہیں سب کے پاس کہ یہ جا کے یہ جب اس کی پیشی ہوتی ہے
نیب کے اندر تو پتھراؤ کرتے ہیں نیب کے اوپر. گاڑی بھری ہوتی ہے جس میں پہلے پتھر لے کے جاتے ہیں, پتھراؤ ہوتا ہے. کوئی کیس ہوا اس کے اوپر؟ کوئی دہشت گردی کا کیس ہوا؟ کوئی کیس ہوا؟ تو کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی ڈیمونسٹریشن کے عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا. اچھا پھر 9 مئی آ جائیں. اب 9 مئی کے بعد میرے اوپر ایک اور بارش ہوگی ہے کیسوں کی. اب ہر روز کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کہ وہ جو میاں والی میں وہ جو جہاز جلایا گیا تھا وہ اس میں بھی عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس ہے. ساری جگہ کیسز آ گئے. اب یہ پہلے 9 مئی کو کلیئر کر دیں. 9 مئی کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو عمران خان کو 9 مئی کو اغوا کیا گیا تھا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب مظلوم میں ہوں, مجھے اٹھایا جا رہا ہے ایک دہشت گرد, ایک مجرم کی طرح وہاں سے ڈنڈے مار کے. رینجرز نہیں کمانڈوز تھے, کیونکہ جو میرے 4-5 کمانڈوز تھے ان کو وہ تو ایک دم پہچان گئے کمانڈوز تھے. کمانڈو ایکشن میں جو مجھے وہاں سے اٹھایا گیا, میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح کی اس کو ذلیل کیا گیا؟ لوگوں کو مارا گیا, وہاں کے سٹاف کو مارا گیا, جو وہاں سٹاف بیٹھا ہوا تھا رجسٹری آفس کا, ہائی کورٹ کا سٹاف, وکیلوں کو مارا گیا, ڈنڈے مارے گئے. وہ بیچارے 4-5 گارڈز تھے اتنے زیادہ, انہوں نے ان کو مارا, میرے لگا ڈنڈا, جس طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے. اب سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا, ذلیل کیا مجھے. اس کے اوپر جو ریاکشن آیا وہ آنا تھا. سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, تو کیا لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے, اور صرف ریاکشن یہاں نہیں آیا, جدھر پاکستانی انٹرنیشنل تھا وہاں ساری جگہ ریاکشن آیا. ریاکشن آنا تھا کیونکہ لوگ مجھے 50 سال سے جانتے ہیں. تو جو لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کے اوپر ریاکٹ ہی کرنا تھا. تو مظلوم یعنی ظلم میرے پہ ہوتا ہے, میرے لوگوں بالکل ان کی جائز ہوتی ہے کہ وہ آ کے پرامن احتجاج کریں, کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے. ایک ناانصافی ہوتی ہے, اس کے اوپر پرامن احتجاج کرتے ہیں. اور صرف پاکستان, پھر سے میں کہتا ہوں, اب انٹرنیشنل جو ہوتا ہے, کیا وہاں بھی وہ غلط لوگ نکلے تھے؟ اس سب کو ایک بس جناب فوج کے خلاف کچھ ہو گیا, شہداء کے خلاف کچھ ہو گیا, اس کو اس مد میں ڈال کے کہ وہ بات نہیں کرتا کہ وہاں گولیاں چلائیں گئی, نہتے لوگوں کو مارا گیا. 25 لوگ کم از کم انہوں نے مارے ہیں, کیونکہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں ہے. جو پولیس نے 25 لوگوں کو گولی قتل کیا, شہید کیا. میں کہتا ہوں کیونکہ پرامن احتجاج حق کے لیے, ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا تو ہمارا حق ہے. اس کے اوپر لوگوں کو قتل کیا گیا اور وہ شہید ہیں. جو انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. 16 کے پاس ہماری ایڈریسز ہیں, جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر چڑھائی کر دی. وہ بیچارے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں, مشکل سے نام دے رہے ہیں. جو باقی 8-9 ہیں وہ ہمیں بتا ہی نہیں رہے, کیونکہ وہ ڈرے ہوئے انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. اس طرح انہوں نے, جس طرح ذلے شاہ کے گھر ساری پہنچ گئی تھی ان کی ساری پنجاب کے آئی جی اور سارے, اور اسے جب اس کی جب باڈی تھی تو اس کو کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا, زمین پہ پڑا, یہ ملا ہے سائڈ پہ. جو سارے باڈی کے اوپر جو پوسٹ مارٹم میں تشدد کے, کبھی ایکسیڈنٹ میں بھی تشدد ہوتا ہے, تو وہ ساری پولیس پہنچ گئی اور وہ بیچارے پیچھے سہم گئے. اسی طرح سارے سہم گئے. 9 کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا, اور 16 جو ہیں ان کو وہ دے نہیں رہے, ان کو رپورٹ نہیں دے رہے, ان کو پوسٹ مارٹم نہیں کر رہے. تو پہلے تو ان کو قتل کیا, شہید کیا, اس کے بعد انہی کے اوپر دباؤ ڈال دیا, جو مظلوم ہیں انہی کے اوپر ڈال دیا, کیسز بھی ان کے اوپر کر دیے. اس کے علاوہ جو ٹوٹل گولیاں لگی ہیں وہ 100 سے 200 گولیاں لگی ہیں. جو ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں لے گئے, جن کو گولیاں لگی تھی. 3 کی ٹانگیں کٹ گئیں, ایک پیرالائز ہو گیا جو پیچھے گولی لگی. لیکن صرف وہ بلڈنگز کو آگ لگا دی. بھئی ہم سارے مذمت کرتے ہیں. وہ ججمنٹ میں دیکھ لیں چیف جسٹس کی, کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. میں تو جب چیف جسٹس کے وہاں سامنے ہوا, انہوں نے بتایا کہ جی, میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں. 27 سال سے میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ قانون کے بیچ میں رہ کے ہم نے ہمیشہ, اور رہے ہیں قانون کے بیچ میں,
ہمیشہ احتجاج ہم نے قانون کے بیچ میں کیا. ہم نے جب 126 دن کا دھرنا دیا, مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہمارا پروٹیسٹ تھا. کیا ہوا, کیا لڑائی, کوئی لڑائی ہوئی, کوئی لوگوں کو مارا داڑا, ساری دنیا آتی تھی پروٹیسٹ کر کے چلی جاتی پاور سے نکلنے کے لیے. سب تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے ہیں. کوئی بتائیں کوئی کسی قسم کا انتشار ہوا؟ مجھے گولیاں لگیں تو کوئی بلڈنگ جلائی گئی؟ تو یہ جو ہوا ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائیں. ہر چیز کی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی. ہمارا کوئی سن ہی نہیں رہا. ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے کہ یہ لوگ اندر گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے جا کے یہ جو جلائی ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کور کمانڈر کا گھر, اس کے اوپر صحیح انویسٹیگیشن ہو, آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. یہ سب سے پہلے تو پنجاب پولیس آئی جی پولیس سے پوچھے. جب کیپٹل ہل کے اندر واشنگٹن میں جب ٹرمپ کے سپورٹرز چڑھ گئے, سب سے پہلے انہوں نے پولیس چیف کو خارج کروایا, اس سے فارغ کیا. تو اس سے کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا؟ اوپر سے یہ کہہ رہے جی عمران خان ملٹری کورٹ میں, یہ عمران خان اس میں ملوث تھا. تو انہوں نے تو پہلے سے ہی پلان بنایا ہوا تھا کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ایک پوری جماعت کو, جو سب سے بڑی جماعت کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, جو کر رہے ہیں لوگوں سے. یعنی میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ملک اتنا نیچے چلا جائے گا, کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بھی جانے سے پہلے کہتے تھے, نہ تم نے عورتوں کو, مخالف دشمنوں کی, نہ عورتوں کو, نہ بچوں کو, نہ بوڑھوں کو, نہ درخت کاٹتے ہیں. یعنی اتنا دشمنوں کے خلاف تھا. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور نہ عورتیں دیکھتے ہیں, نہ بچے دیکھتے ہیں, نہ ان کی بزنسز دیکھتے ہیں. جس طرح کا ان کے رشتہ دار, ان کے جاننے والے سب کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. یعنی ایسی کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے خلاف اس وقت ہو رہا ہے. اور آڑ کس کی لے رہے ہیں؟ جناب بہت بڑا ظلم کر دیا ہم نے 9 مئی کو. تو 9 مئی کو جو میرے سے ظلم ہوا, جو شروع ہی ہوا, جس کی وجہ سے سارا کچھ ریاکشن ہوا, اس کے اوپر تو کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی. اور اس لیے میں یہ ابھی تو جو کیسز اب بن رہے ہیں, اس کی آڑ لے کے ہر دوسرے دن ایک نیا دہشت گردی کا کیس بن جاتا ہے, جو 180 تک پہنچ چکا ہوں. اور یہ اب ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ساری جگہ بھاگا پھروں. کوئی میاں والی میں کیس ہے, فیصل آباد میں کیس, جدھر جی وہ 9 مئی کا بنا کے جس کو کیسز ہے. تو کوشش کر رہا ہوں, ملک سے تو نہیں بھاگوں گا. ہو سکے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں یہ نہیں کر سکوں, جیل میں ڈال دیں گے, تیار ہوں میں جیل کے لیے. صرف ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ 144 سے لگا دیتے. ایک یہ نیا ڈرامہ شروع کیا. ہم اب الیکشن کیمپین 8 مارچ کو الیکشن کیمپین کا اپنا آغاز کرتے ہیں. 7 مارچ کو بیٹھ کے پولیس سے طے کرتے ہیں روٹ یہ لاہور کی, کہ ہم اپنی, کیونکہ سپریم کورٹ 30 اپریل کا الیکشن اناؤنس کر دیتا ہے, تو ہم اپنی آغاز کرتے ہیں کیمپین کا. صبح پتہ چلتا ہے جی ایک دم ساری جگہ پولیس پہنچ گئی, راستے بند کر دیے, واٹر کیننز آ گئی ہیں, ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. جو ریلی, اور میں گھر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں, اب میں نے ریلی جوائن کرنی ہے, پتہ چلا جناب ٹیئر گیسنگ ہو گئی ہے, میرے گھر کے باہر پولیس پہنچ گئی. اس کے بعد اگلے دن اس دن زلیشا قتل ہو جاتا ہے, اور جو تشدد سے اس کو بیچارے کو شہید کرتے. اس کے بعد یہ ذرا سنتے جائیں, 14 مارچ کو وارنٹ آ جاتی ہے میرے گھر میں کہ جی آپ کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے 18 مارچ کو میں نے ایک عدالت میں اپیئر ہونا ہے, میجسٹریٹ کے کورٹ میں. 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. آپ کو اگر میجسٹریٹ کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے تو ایک دن 24 گھنٹے میں پیش کرنا پڑتا ہے, وہ 4 دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے. اور وہ جو کیس تھا, میں کہہ رہا ہوں, ہماری سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہاں جی عمران خان عدالت میں پیش ہوگا, وہ سارے باہر پولیس کو کہہ رہی ہے, وہ سن ہی نہیں رہے. اس کے بعد جو یہ ذرا سمجھیں, جو CRPC کرمنل کوڈ کا جو سیکشن 75 ہے, اس کے مطابق اگر آپ وکیل آپ کو ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے کہ عمران خان 18 کو پہنچے گا, تو وہ اریسٹ نہیں کر سکتے. یہاں کا جناب جو CCPO ہے, اس کے پیچھے میرا وکیل, اور وہ بھی وکیل بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ, وہ پیچھے پھر رہا ہے شورٹی بانڈ لے کے, وہ مل ہی نہیں رہا اسے, کیونکہ بدنیت ہے. یہاں پھر مجھے اغوا کرنے آئے تھے, 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا.
اچھا اب پھر 144 وہاں ہمارا 14 مئی کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کرنے جا رہے تو ہم 6 مئی کو اپنی آئین کے لیے، کیونکہ آئینی طور پہ ان کو الیکشن کروانا چاہیے تھا 14 مئی کو، جب آئینی طور پہ الیکشن نہیں کر رہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جی ایک دم اسلام آباد میں ہم ریلیز نکال رہے ہیں، سارے ملک میں ریلیز نکل رہی ہیں، اسلام آباد میں ریلی نکلتی ہے 144 عمران خان کے اوپر یہاں کیس ہو جاتا ہے، سارے پاکستان میں ریلیز نکل رہی ہیں، لیکن اسلام آباد میں جی کیونکہ 144 لگا دیا تھا، وہ 144 لگتا ہی صرف ہمارے لیے۔ مولانا فضل الرحمان نے ریڈ زون میں جا کے 144 کے دوران سپریم کورٹ کے باہر پورا گالیاں نکالی چیف جسٹس کو، عدالتوں کو گالیاں نکالی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کھڑے ہو کے، اور ان ساروں نے تقریریں کی ریڈ زون کے اندر۔ اس کے لیے 144 نہیں تھا، اس کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے حکومت جا کے وہ ریلی نکالنے کے لیے۔ لیکن ایک آئین کے لیے ایک آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے لیے ریلی نکل رہی ہے، اور اس کے اوپر عمران خان کے اوپر کیس۔ تو یہ ہیں اس طرح کے کیسز۔ میں آخر میں اب کہنا کیا چاہتا ہوں، دیکھیں میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو اس کا مقابلہ کرنا ہی ہے، میں تو آپ کو کہہ بیٹھا ہوں، اتنے زیادہ کیسز ہیں، میرا تو اب بلکہ میں وکیل ہی تقریباً بن گیا ہوں، اور میرا اب عدالتیں تو میرے آفس ہی بن گئی ہیں، میرا تو ہر روز ایسے ہے کہ جس طرح میں آفس جا رہا ہوں، اور میں تو اس کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب میں میاں والی بھی جانا ہے تو کوئٹہ بھی جانا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب نہ کروں، انہوں نے وارنٹ نکال دیا، اریسٹ کر دیں گے۔ پلان تو ان کا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اریسٹ کرو تاکہ یہ جیل میں جائے اور پھر اس کی پارٹی توڑو اور اس کے بعد پھر الیکشن راؤنڈس کرو، یہ ان کا پلان ہے۔ میں تو اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی قوم سے آخر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ عمران خان بنے پرائم منسٹر، الیکشن جیتے نہ جیتے، جیل میں جائے، لیکن مسئلہ تو پاکستان کا اس وقت۔ تو میں آپ کے لیے اب کہہ رہا ہوں، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف ملک کی اب تباہی ہے۔ یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے ہیں، اور میں نے آپ کو ان کے کیسز بتایا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیسز، ان کے اوپر تو پوری کتابیں ہیں ان کی کیسز کے اوپر، ان کے اوپر تو باہر کی کتابوں میں ان دونوں کے زرداری اور نواز شریف خاندانوں کے اوپر چوری کے اوپر ان کے اوپر کتابوں کے اندر مینشن کیا ہوا ہے، باہر کے اخباروں میں ہے۔ یہ ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کے متعلق کیا کہتی تھی، تو اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب یہ جو پلان بن رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے ان کو واپس لے کے آنا، چلیں عمران خان جیل میں بھی چلا جاتا ہے، یہ واپس بھی آ جاتے ہیں، لیکن ملک کا کیا بنتا ہے؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ملک کا جو حالات ہیں، یہ جو جنرل باجوہ نے یہ انجینئرنگ کر کے ان کو اوپر بٹھایا ہے، کیا ملک بچ جائے گا ایسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ صرف معیشت کو دیکھ لیں کہ ہم جب ایک سال میرے ہٹانے سے ایک سال پہلے جو ہمارا ڈالر، کیونکہ اصل مسئلہ پاکستان کا ڈالرز کا ہے، ہم کیوں IMF کے گھٹنوں میں پھر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے، IMF سے ہمیں ڈالرز چاہیے۔ لیکن جس وقت ہمارا جو آخری سال تھا 8.7 ارب ڈالر کا ہمارا ڈالر انکم میں اضافہ ہوا تھا، ایکسپورٹس میں اور ریمیٹنسز میں 8.7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تھا۔ اس سال جب سے یہ جنرل باجوہ کے یہ تحفے آئے ہیں، انہوں نے ایک سال کے اندر 8.5 ارب ڈالر کی کمی کی ہے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس میں۔ وہ جو ہمارا بڑھا تھا اور ہمارا پورا ماشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے تھے، مزید ہمارے اور بڑھنا تھا، کیونکہ ہمارا 2 سال میں بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کا ایک سال میں 8.5 ارب ڈالر کم ہوا ہے ریمیٹنسز میں اور ایکسپورٹس میں۔ اس کا مطلب کہ 3 ارب ڈالر کے تو ہم قرضے لے رہے ہیں ان سے، اور جو آمدنی ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر آپ کے اوپر قرضے چڑھتے جا رہے ہیں تو آپ آمدنی بڑھا کے قرضے واپس کریں گے نا۔ اگر آمدنی آپ کی کم ہو رہی ہے تو قرضے آپ نے کیسے واپس کرنے؟ تو یہ ہے تباہی کی طرف۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے، عوام کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو اس ملک کے قابل لوگ ہیں وہ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں،
کیونکہ ان کو امید نہیں نظر آ رہی. کیونکہ امید یہ جب ان شکلیں دیکھتے ہیں جو دبئی میں بیٹھ کے گدوں کی طرح پاکستان کی بندر بانٹ کر رہے تھے, وہ لوگ پاکستان سے مایوس ہو گئے ہیں. آگے نظر کچھ نہیں آ رہا. اوپر انصاف کا نظام جس ملک میں یہ ہو کہ یہ چور اوپر بیٹھ کے اپنے کیسز اربوں روپے کے 1100 ارب روپے کے کیس معاف کروا دیں, اور وہ جو لوگ جن کی انصاف کی تحریک جو 27 سال لے کے آئے تھے کہ جی اس ملک میں رول آف لا ہو, ان کے اوپر کیسز کی بارش ہوئی ہے. ان کے اوپر 3-3 4-4 کیسز تھے. میرے پر 180 کے قریب کیسز ہیں. کبھی ہوا ہے دنیا میں کسی ملک میں ایسے کبھی ہوا ہے؟ لیکن یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ یہاں مجرم اوپر بیٹھ گئے ہیں. اور میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں, میں سارے وہ لوگ جو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں ان چوروں کے لیے, دیکھیں اللہ نے کیوں کہا تھا کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے؟ اس نے اس لیے کہا تھا کہ کوئی اپنی رزق بچانے کے لیے, تنخواہ بچانے کے لیے, نوکری بچانے کے لیے آپ کوئی غلط کام نہ کریں. آپ کے اوپر اللہ نے لازم کیا ہوا ہے کہ آپ قانون کے مطابق چلیں. برطانیہ میں کسی پولیس والے کی جرت, کسی اوپر آفیسر کی جرت نہ ہو کہ نیچے پولیس والے کو کہا کہ غلط کام کرو, کسی کے گھر کے توڑ کے اندر چلے جاؤ, وہاں اس کا گھر لوٹ لو, ان کی بزنسز بند کر دو. جرت نہ ہو, پولیس چیف کی جرت نہ ہو, کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ قانون میں وہ نیچے کھڑا ہوگا کہے گا میں یہ نہیں کرتا, یہ قانون مجھے اجازت نہیں دیتا. وہاں کا اس لیے وہ کامیاب ہے ملک, اس لیے ہمارے لوگ بیچارے سمندروں میں ڈوبنے کی رسک لیتے ہوتے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہاں انصاف ہے. وہاں کسی کو غلط کام کرنے کے لیے آپ حکم نہیں دے سکتے, کیونکہ قانون ہے, انصاف ہے, رائٹس ہیں لوگوں کے, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی ان کی عدالتیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. یہاں پکڑ کے جس کو مرضی اٹھا کے اندر جیلوں میں ڈال دو, جس کو مرضی تشدد کرو. جو تشدد کی کہانیاں ہیں اتنی خوفناک ہیں جو یہ اس وقت لوگوں کے اوپر ہو رہی ہیں, پکڑ چن کے لوگوں کو اوپر تشدد کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ ہے یہ. تو جو لوگ یہ سارے لگے ہوئے ہیں اور نیب میں بیٹھے ہیں, ایف آئی اے میں بیٹھے ہیں, پولیس میں بیٹھے ہیں, جو تنخواہ دار لوگ ہیں, میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اللہ کو جواب دیں. آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کی تباہی کے راستے پہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں, اور آپ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, جب رزق اللہ نے کہا میرے ہاتھ میں ہے, آپ کو غلط کام کرنا اور گناہ کرنا کی یہ نہ کہنا اوپر والے کو کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کیا کرتا, مجھے اوپر سے غلط آرڈر آیا ہے. آپ کا رائٹ ہے کہ غلط آرڈرز آپ نہ مانیں. یہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے, جو کہ کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے, کسی آفیسر کی جرت نہیں ہے کسی نچلے والے سے غلط کام کروایا جائے. یہ میں صرف آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے امر بالمعروف کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف جہاد کرو. وہ معاشرے کا بنیاد بنتی ہے, اور عدل اور انصاف اور امر بالمعروف پہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جو وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا, اور اس کو جب آپ خلاف جائیں گے تو وہ آپ اپنے پھر تباہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرف